بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی ہے، اور اس میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے، مراد کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ راہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء رسول اسی ہی راہ پر چلتے رہے، اور اسی ہی کو اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ کہا، اور اسی کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کہ حدیث موجود ہے، ما انا علی و اصحابی۔ اسی عہد کے بدلے میں بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غضب کیا گیا ہے اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یعنی بندہ اپنے رب سے سیدھا راستہ مانگ رہا ہے جو انسان کو اس کے مالک تک پہنچا دے، اور جس پر چلنے والوں پر اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور انہیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان ان لوگوں کے راستے اور طریقے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے جو گمراہ ہوئے، جو اپنی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے غضب کے مستحق قرار پائے، دنیا میں ہی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے، فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضَالُّونَ۔ بے شک جن پر غضب نازل ہوا وہ یہود ہے، اور جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہے، مراد عیسائی ہے۔ افسوس آج کا ماڈرن مسلمان یہود و ہند اور نصارہ کے راستے پر خوشی اور فیشن کے ساتھ چل رہا ہے۔ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے کیا خوب کہا ہے، وَذَا میں تم نصارہ ہو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سیدھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہود و نصارہ و مشرکین کے راستے حجیم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دنیا کا سب سے چھوٹا عمل جو ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، موافق سے مراد مل گئی، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی یہ دعا قبول کی اور قرآن کی صورت میں اسے راہ ہدایت دی۔ دعا کے جواب میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، پہنچنے والوں کے لیے سر یہ ہدایت ہے۔ مزید انسان نے جن لوگوں کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی تھی ان کی تفصیل بیان کی تاکہ انسان ان کی روش پر چلنے سے بچ سکے۔ سورۃ البقرہ میں مغضوب علیہم یہود کے کارستازیاں بیان کی ہیں۔ اگلی صورت میں آل عمران میں عیسائیوں کی گمراہوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور اگلی سورۃ النساء میں انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، یہ ان لوگوں کے راستے ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقین، شہداء و صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے سامنے اپنا مکمل پروگرام رکھ کر دیا۔
جو شخص کامیابی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے وہ یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلنے سے پرہیزگاری اور انبیاء و صدیقین شہداء اولیاء کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے تو یقیناً وہ صراط مستقیم پا لے گا۔